امتی کے لیے عمر بھر عشق اپنا بہائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امتی کے لیے امتی کے لیے امتی کے لیے امتی نعت نبی کے بعد بلا کسی تاخیر اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب بنارس سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلموا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم، اساتذہ جامعہ، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، بزرگوں اور بھائیوں، بڑی دیر سے آپ اپنے محبوب ادارہ مدرسہ امداد العلوم کے طلباء کی انجمن امداد اللسان کا سالانہ اختتامی پروگرام بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اس حدیث کے موضوع سے متعلق اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ حدیث اور موضوع
موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دل میں آئی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں عقیدے کا بھی بیان ہے، عزم و ہمت کا بھی بیان ہے، توکل علی اللہ کا بھی بیان ہے، اور ہر مشکل اور مصیبت کے وقت میں اس سے چھٹکارے اور نجات کا بھی بیان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات انسانی کے لیے جب تک یہ زمین و آسمان باقی رہیں گے، جب تک چاند و سورج چمکتے رہیں گے، جب تک ستاروں کی جھلملاہٹ، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، آبشاروں کی نغمگی، دریا کی روانی، سمندر کی موجیں جب تک باقی رہیں گی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت باقی رہے گی۔ آپ نے ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق اور زمانے میں پیش آنے والے حالات سے متعلق صراحتاً بھی اشارتاً بھی امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے تشخص، اپنی شان، اپنا امتیاز باقی رکھنے کے لیے امت مسلمہ کو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، یہ حدیث پاک ان تمام موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، جو رشتے کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے شیدائی اور آپ کے فدائی بھی ہیں۔ عمر بھی بہت کم ہے۔ جس زمانے میں انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے ہیں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 13-14 سال سے زیادہ کی نہیں تھی۔ یہ اس عمر کی بات ہے، لیکن ذہانت، حضور کی صحبت، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے مقدس کلمات کو اپنے دل کی گہرائی میں اتارتے ہیں، اب بعد میں اسے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے،
کہ میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، پیچھے پیچھے خادم کی حیثیت سے میں آپ کا رفیق سفر تھا۔ سواری چلتی رہی، آپ نے مجھ کو مخاطب فرمایا، یا غلام، اے بیٹے۔ عربی میں غلام کے معنی بیٹے کے بھی آتے ہیں، جو پیار اور محبت سے بولا جاتا ہے اور اس سے محبت اور پیار ٹپکتا ہے۔ نبی کو حضرت عبداللہ سے بڑی محبت ہے، فرماتے ہیں یا غلام، اے بیٹے، اے بچے، میں تم سے کچھ خاص باتیں عرض کرتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ پہلی بات آپ نے فرمائی، احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب؟ بندہ خدا کی حفاظت کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، ذرے ذرے کا حاکم و سلطان ہے، وہ سب کی حفاظت کرتا ہے، بندہ اپنے خدا کی کیسے حفاظت کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی خطرہ ہے جس کے لیے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ یہاں پر احفظ اللہ سے مطلب سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جو پیغام تمہیں سنایا ہے، جو احکام تمہیں دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا پورا ادا کرو۔ جس طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے اکھڑے ہوئے قدم کو جما دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کا حبیب اپنی امت اور اپنے لاڈلے سے کہتا ہے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ مسلمانوں، آج تم یہ کہتے ہو کہ ہم محفوظ نہیں، ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمارا دین محفوظ نہیں، ہمارا قرآن محفوظ نہیں۔ آج تم حالات کا شکوہ کرتے ہو اور اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہو، اپنی زبان سے یہ بات نکالنا بند کر دو۔ قرآن محفوظ تھا، محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ مسلمان محفوظ تھے، محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔
اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے اور صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ نہ اسلام کو کوئی خطرہ، نہ مسلمان کو کوئی خطرہ، نہ قرآن کو کوئی خطرہ، نہ حدیث کو کوئی خطرہ، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اسلام کا پیغام صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ ہم نہ رہیں یا رہیں اس سے بحث نہیں ہے، اسلام زندہ رہے گا، قرآن زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا، شریعت مصطفی زندہ رہے گی، اور شریعت مصطفی کا کلمہ پڑھنے والے زندہ رہیں گے۔ آج حالات کا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال مرحوم نے بہت پہلے کہا تھا کہ مسلمان اس جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، مسلمان اس جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا فتنہ تاتار آیا اسلام ختم ہو گیا؟ فلسطین پر، عراق پر، بوسنیا پر، چیچنیا پر آج یورشیں کی گئیں، اسلام ختم ہو گیا۔ 700 سال تک اندلس پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور قرآن کا پڑھنا، قرآن کا رکھنا، مسلمان بن کے جینا حرام تھا، قتل کر دیے گئے، اتنا ظلم و ستم ہوا، اسلام ختم ہوا؟ ہرگز نہیں، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی بڑھے گا جتنا کہ دبا ہوگے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کے وعدے پر یقین رکھو۔ اللہ کا نبی صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام سناتا ہے، احفظ اللہ یحفظک۔ اے لوگو، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، بس ایک کام تم یہ کر لو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں، حدیث میں جو احکامات اور جو شریعت اور جو دستور اور اصول زندگی تمہیں بتایا گیا ہے، تم اپنی زندگی کو اس اصول پر، احکام خداوندی پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، پھر دیکھو کہ خدا کا وہ وعدہ کہ یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم محفوظ رہو گے۔ اس لیے کہ جو حاکم ہے اس کے دل بھی اللہ وحدہ لا شریک کے قبضے قدرت میں ہے، جو محکوم ہیں ان کے دل میں بھی، ان کے دل پر بھی اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، بغیر منشأ خداوندی اور مرضی رب العالمین کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی، اللہ کا حکم کیسے پورا ہوگا؟ ہم صرف مسجد کے نمازی بن کر مسلمان نہ رہیں۔ اللہ کا حکم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد اور مدرسے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری پوری زندگی کا لائحہ عمل اور زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر شعبہ اور زندگی کے ہر ڈگر، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق آ جائے۔ ہم اپنی شکل سے بھی مسلمان نظر آئیں، اپنے لباس سے بھی مسلمان نظر آئیں، اپنے اخلاق و کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں، اور اپنی شرافت، اپنی دیانت، اپنی صداقت، اپنی امانت داری اور اپنی حق گوئی و بے باکی سے بھی مسلمان نظر آئیں۔ مسلمانوں، آج ہم نے وہ ڈگر چھوڑ دی، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نبی آخر الزماں کی امت ہیں، بلا شبہ یہ وہ اعزاز ہے،
یہ وہ شرف ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ لیکن شرط ہے، کامیابی چاہتے ہو، جان و مال کی حفاظت چاہتے ہو، عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو، عفت و پاک دامنی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے شرط اولین ہے، لازم و ضروری ہے کہ وہ احکام خداوندی تم 100% اپنی زندگی میں لے آؤ۔ تم اپنی دکان میں رہو تو بھی مسلمان بن کے رہو، مسجد میں رہو مسلمان بن کے رہو، بازار میں رہو مسلمان بن کے رہو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہو مسلمان بن کے رہو، تم غیروں کے ساتھ پڑوسی بن کے رہو تو اسلامی صفات اور اسلامی اخلاق کے ساتھ زندہ رہو۔ پھر دیکھو کہ اسلام کے اندر اللہ نے کیسی مقناطیسیت رکھی ہے، کیسی جاذبیت رکھی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کیسا میگنیٹ پاور ہے کہ دنیا اقوام کو خود کھینچ کے لے آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا پیاسی ہے، آج دنیا اسلام کو کتابوں میں نہیں دیکھنا چاہتی، آج دنیا اسلام کو مسلمانوں کی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھنا چاہتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، زبان میں کے سچے نہیں، وعدے کے پکے نہیں، امانت و دیانت ہمارے اندر نہیں۔ ہم نے مجوسیوں کی اور یہودیوں کی اور دشمنان دین کی شکل و صورت کو اختیار کرنے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کی صورت کو پسند نہیں کرتے، ہم داڑھی منڈاتے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ عام مسلمان کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن اور بہت سے علماء وہ بھی ریش تراشیدہ اور داڑھی کٹا رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ سوچیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہم محفوظ نہیں، ہماری جان ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمارا ایمان اور دین محفوظ نہیں، کیا منہ ہے؟ دیکھو اس قرن اول کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جس کے بارے میں مرحوم اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے آج تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ذلت و نکبت، یہ ادبار و پستی، یہ اضمحلال، یہ انقباض، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس کو ہم نے اپنی بدعملی کی بنیاد پر ایسے حالات کے منہ میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ کا نبی بظاہر مخاطب کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کو، لیکن وہ اللہ کا نبی ہم جیسے 1400 سال بعد آنے والے ہم جیسے بے عمل مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، اے مشرق کے رہنے والوں، اے مغرب کے رہنے والوں، شمال و جنوب کے رہنے والے، عرب کے رہنے والے، عجم کے رہنے والے، بر اعظم افریقہ کے رہنے والے، آسٹریلیا اور امریکہ کے رہنے والے، سنو، اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو خدا کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ تم اپنے معاملات میں سچائی لے آؤ، جس سے کاروبار کرو، لین دین کرو، زبان اور وعدے کا لحاظ کرو اور اسے وقت پر پورا کرو۔ احفظ اللہ یحفظک۔ آگے اللہ کا نبی فرماتا ہے، پھر وہی انداز ہے، اسی انداز میں پھر فرما رہے ہیں، احفظ اللہ تجد تجاہک۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کو پورا کرو، تجد تجاہک، تم خدا کی غیبی نصرت کو، خدا کی غیبی مدد کو تم اپنی آنکھ کے سامنے دیکھو گے۔ تم دیکھ رہے ہوگے کہ میری ہلاکت قریب ہے، میری ہلاکت، میری بربادی کا سامنا قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہاری حفاظت کے لیے راستے نکالے گا، اس لیے کہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے، اس کا اعلان ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف،
اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے مشکل حالات کے اندر اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا، اللہ تمہیں بچا لے گا جس طرح سے۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ مسلمانوں 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب مسلمان مٹھی بھر دنیا میں تھے، کمزور تھے، افراد کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حکومت و سلطنت کے اعتبار سے کمزور تھے، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی ہے، اور ایسی مدد کی ہے اور ایسی حفاظت کی ہے کہ جو تاریخ میں اور تاریخ سیرت کی کتابوں میں آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میرے اندر ایک مجبوری ہے کہ بات شروع ہوتی ہے تو بڑی آگے تک چلی جاتی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے 1400 سال بعد ہندوستان اور ساری دنیا کے اندر پیدا ہونے والے انسانوں، آج تم دنیا میں اعداد و شمار کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہو، تمہاری تعداد اتنی کہ تمہارے ہاتھ میں کتنے ملکوں کی حکومتیں ہیں، اسباب ہے، طاقت ہے، دولت ہے، حکومت ہے، لیکن کیا تم بھول گئے اور آج بھی شکوہ کرتے ہو اپنی کمزوری کا، اپنے اضمحلال کا، اپنی شکست و ریخت کا تم شکوہ کرتے ہو؟ دیکھو 313 تھے اور ایک طرف ساری دنیا تھی، اور ساری دنیا کے سپریم پاور کے لوگ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں بچائیں گے، اور ہمارا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ صرف اہل بدر کے ساتھ نہیں ہے، کہ جو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے تمہیں مقام بدر پر تمہاری مدد کی، تم بڑے کمزور تھے، نہ سواری، نہ ہتھیار، نہ کھانے کا رسد، نہ اسبابی قوت، کچھ نہیں تھی، ہم نے مدد کیا۔ اور سنو، اللہ نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ یقین بالیقین ہم اپنے نبی اور رسولوں کی مدد کریں گے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، جب محشر بپا ہوگا، قیامت کے دن ہم مدد کریں گے۔ تو اللہ کا نبی یہی فرماتا ہے، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کی حفاظت، اللہ کے دین، اللہ کے احکام کی حفاظت اپنے عمل کے ذریعے کرو، تم اللہ کی مدد کو اپنی آنکھ کے سامنے پاؤ گے، تمہیں نظر آئے گی۔ مصیبت میں راستہ نکال دینا، ہلاکت سے بچا لینا، بلاؤں سے محفوظ کر لینا، موت کے منہ میں سے نکال کر عافیت کی زندگی دے دینا، اللہ کہتا ہے سب میرے قبضے قدرت میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے سب بہت آسان ہے۔ آگے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے ابن عباس، جب بات یہ ہے تو سنو، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم اور دکھ آئے، آفت و بلاؤں کا نزول ہو جائے، جان و مال پر خطرات منڈلانے لگیں، تو دنیا کی طاقتور اور حکمرانوں کے سامنے ذلت کے ساتھ کاسے گدائی لے کر نہ آگے بڑھنا، دنیا والوں سے مت طلب کرنا۔ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا خدا سے مانگنا۔
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مدد مانگنا تو خدا سے مانگنا، سوال کے لیے دست سوال دراز کرنا تو اللہ کے آگے دراز کرنا۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے، تمہاری پریشانیوں کو جانتا ہے۔ تمہارا کاروبار نہیں چلتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہارا ڈوبا ہوا پیسہ نہیں ملتا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری زمین پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں لوگ ستا رہے ہیں، تم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، تمہیں غلط نام سے یاد کیا جا رہا ہے، غم مت کرنا۔ یہ حالات آئے ہیں، آ چکے ہیں اور آتے رہیں گے۔ جب ایسے حالات آئیں تو تم دنیا والوں سے مدد مت مانگنا، مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے آگے اپنے دامن کو پھیلا دینا، اللہ کے آگے آنسو بہا دینا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہہ دینا، اور ویسے کہنا جیسے کہ اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں کہا تھا۔ 313 نہتوں کو لا کر کھڑا کر دیا، کمزور تھے، سامنے مقابل میں ایک زبردست قوت و طاقت، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ رحمت للعالمین، وہ سید الاولین والآخرین، وہ محبوب رب العالمین، پھر اپنے خیمے کے اندر جاتا ہے، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد، سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، خیمے میں جا کر اپنی پیشانی کو زمین پر خداوند قدوس کے آگے جھکا دیتا ہے، اور اس طرح سے بلک رہا ہے، اس طرح سے سسک رہا ہے، اس طرح سے بے قرار ہو رہا ہے، اور اللہ سے کہہ رہا ہے، کتنے ناز کے ساتھ کہہ رہا ہے، اللہ سے کہتا ہے۔ پوچھو حضرت امام بخاری سے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ان الفاظ کو نقل کیا ہے جو اللہ کا نبی اس وقت اپنے خدا سے کہہ رہا ہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ میری مٹھی بھر کمائی تھی، اے پروردگار یہ 14 سال کی محنت کا نتیجہ تھا، جس کو ہم نے کتنی مصیبتیں جھیل کر یہ 313 کو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے نام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، اے مجیب دعاء المضطرین، ہم نے کھڑا کر دیا ہے۔ اے اللہ ان کے جان اور مال کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ اگر آج بدر کے میدان میں یہ 313 کام آ گئے اور ان بدر کی زمین ان کے خون سے لالازار ہو گئی، لم تعبد علی الارض ابدا، اے رب العالمین پھر قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اللہ کا نبی رو رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، گرم گرم آنسو بہا رہا ہے، اور کالی کملی شان مبارک سے سر کی جا رہی ہے، بے خود ہو کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ صدیق اکبر آتے ہیں، دیکھتے ہیں آقا کی بے قراری کو، آقا کی بے تابی کو، آقا کی سسکیوں کو، آقا کے رونے اور دھونے کو، کالی کملی شانے سے سر کی ہوئی ہے، آپ کی پیشانی زمین سے لگی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ اپنا سر اٹھائیے، اے اللہ کے پیغمبر آپ اٹھائیے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اللہ نے ان 313 نہتوں کو کامیاب کر دیا۔ اللہ کا نبی وہی فرماتا ہے فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا تو خدا سے مانگنا، ہاتھ پھیلانا تو خدا کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ کسی رئیس کے دروازے پر، کسی امیر کی چوکھٹ پر، کسی وزیر کے دروازے پر، کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کاسے گدائی اور ان سے بھیک نہ مانگنا، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم بھی نہیں۔ فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
آگے اللہ کے نبی کیا فرماتا ہے؟ دیکھو عقیدہ اسے کہتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں حدیث میں عقیدے کو بھی بیان کیا گیا کہ اعتماد اور توکل کو بھی بیان کیا گیا. اللہ کے نبی کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اے میری امت کے لوگوں اور صبح قیامت تک آنے والے کلمہ توحید کے پروانوں، سنو ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك. اے لوگو سنو، اگر ساری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنے ہی جتنا اللہ نے تمہاری قسمت اور تقدیر میں لکھ دیا ہے. یہی ہے تقدیر اور یہی ہے عقیدہ کہ ہر مسلمان پر کو زبان پر تو یہ ہے کہ جو خدا کو منظور ہے وہی ہوا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا. ہم کہتے تو زبان سے ہیں لیکن یہ ہماری زبان کا بول ہمارے دل کی گہرائی کے اندر نہیں اترا ہے. مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے پر جم جاؤ کہ نفع و ضرر کا مالک اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں، قرآن سے پوچھو، اللہ فرماتے ہیں إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اگر خدا کا فیصلہ تمہاری مدد کا ہے، خدا کا فیصلہ تمہیں فائدہ اور نفع پہنچانے کا ہے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، فلا غالب لکم، تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی. تاریخ انسانی کے اوراق کو پلٹو، انبیاء سابقین کی زندگی کو دیکھو، کس کس طرح سے ان کے اوپر حالات آئے. اللہ نے بچایا، اللہ نے حفاظت کی. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائیں اور خدا کی طرف سے تمہاری مدد ہونا طے ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کسرائیت، کوئی قیصریت، کوئی مجوسیت تم پر غالب نہیں آ سکتی. نبی فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا یہ طے کر لے کہ ہم تمہیں نفع پہنچائیں گے، ہم تمہارا بھلا کریں گے، ہم تمہیں فائدہ دیں گے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اپنے دل میں اس عقیدے اور اس ایمان کو مضبوطی کے ساتھ جما لو کہ اتنا ہی نفع پہنچے گا جتنا خدا نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے. تقدیر سے زیادہ نہ فائدہ ہو سکتا ہے، تقدیر سے زیادہ نہ نقصان ہو سکتا ہے. تندرستی یہ مقدر ہے، اگر بیماری مقدر ہے دنیا کی کوئی ڈاکٹری تمہیں بچا نہیں سکتی. اگر موت مقدر ہے دنیا کی کوئی دوا تمہیں زندگی نہیں دے سکتی. یہ خدا کا فیصلہ ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے یہی فرمایا کہ ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر وہی پہنچے گا جو تمہاری تقدیر میں ہے. آپ کاروباری ہیں، یہ صنعتی شہر ہے. الحمدللہ ادھر 25 سال کے اندر کوپا گنج قصبے کو جو ترقی ہوئی ہے، میں نے 25-30 سال پہلے کا دور بھی دیکھا اور آج کا بھی دور دیکھا. آج ایسی عالی شان عمارتیں، اتنی آبادی، اتنی مسجدیں اور اتنی ترقی 30-35 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. اللہ کو آپ کو نوازنا تھا. اللہ نے آپ کی قسمت میں عزت اور دولت اور سکون اور تجارت رکھی تھی. دنیا لاکھ برا چاہے، دنیا لاکھ راستہ روکنا چاہے، راستہ روک نہیں سکتی. یہ پانی ہے، پانی کا راستہ روکو گے چاہے دوسرا راستہ بنا لے گا، دوسرا روکو گے اچھل کے چلا آئے گا.
پانی کی تو یہی صفت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ اے لوگو سنو، مخاطب ہیں عبداللہ بن عباس اور پیغام ہے پوری بنی نوع انسانیت کو اور امت اجابت کلمے والی امت کو یہ پیغام ہے کہ اے لوگو سنو، اگر ساری دنیا مل کر تمہیں مٹانا چاہے، تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمہاری ترقی کے راستے کو روکنا چاہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں اگر مقدر میں تمہارے نقصان پہنچنا ہے تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کاروبار جب بہت اچھا چلتا ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، فرصت نہیں ہے، اتنا آرڈر ہے کہ پورا نہیں ہو پاتا، مال کی سپلائی نہیں ہو پاتی، اور جب کبھی کاروبار میں مندی آتی ہے تو پھر اس کا رونا روتے ہیں کہ کیا کریں، لوم چلاتے ہیں تو مال کا اسٹاک ہوتا ہے، نہ چلائیں تو مزدور کے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، بانی پر ہم بنواتے ہیں، اس غریب کی روزی روٹی چلتی ہے، کاروبار بہت خراب ہے، مولوی صاحب دعا کر دو کاروبار چل جائے۔ میرے بھائیو، یہ بھی ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ خوب چلا کر بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بریک لگا کر بھی آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے فیصلے سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ آج ذرا سا کاروبار رک جائے، نفع کم ہو جائے، مال کی ڈیمانڈ کم ہو جائے، سپلائی بند ہو جائے تو شکوہ کرنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں، کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، مال ڈیڈ اسٹاک پڑ جاتا ہے، اس کی قیمت آدھی ہو جاتی ہے اور آدھی قیمت پر بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو کہ اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور خدا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری دنیا تمہارا فائدہ چاہے اور خدا کی طرف سے فائدہ ہونا روک دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کاروبار کا چلانا اور یہ کاروبار کا روکنا، یہ بازار کو دوڑانا اور بازار کو دھیمی کرنا، یہ سب نظام قدرت ہے، یہ سب نظام قدرت ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ ہر حال میں دو چیزوں سے اپنے ہاتھوں سے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ میرے عزیزوں، میں پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ دو چیزوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے رہو، ایک شکر ہے اور ایک صبر ہے۔ جب خوب چلے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کاروبار رک جائے تو صبر کرو، واہ ویلا نہ مچاؤ، شکوہ مت کرو، رونا مت رو۔ وہ خدا ہے جس نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ واللہ یقبض ویبسط، اللہ کبھی دروازے کو کھول دیتا ہے، اللہ کبھی دروازے کو بند کر دیتا ہے، کبھی پھیلا دیتا ہے، کبھی سکوڑ دیتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں اللہ کی ذات پر توکل، اعتماد اور تقدیر کے عقیدے کو مضبوط کرنے والا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ یہ سوچو کہ تندرستی ہو کہ بیماری، عافیت ہو کہ پریشانی، ترقی ہو کہ تنزلی، کاروبار کا مندہ ہو یا کہ چلتا ہو، سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اسے اختیار ہے، اسے حق حاصل ہے کہ جیسے چاہے وہ رکھے، جیسے چاہے وہ رکھے، جیسے چاہے وہ جلائے۔ وہ پالنہار ہے، وہ پہاڑ کی چٹان کے اندر دبے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو بھی روزی پہنچاتا ہے، سمندر میں کی گہرائی میں تیرتے ہوئے جانوروں کو بھی روزی پہنچاتا ہے، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ ہم تو حضرت انسان ہیں
اور اشرف المخلوق ہیں، اس کا وعدہ ہے وہ ہمیں روزی دے گا۔ اب اس کی طرف سے ایک تقسیم ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم خدا کے اس تقدیر پر مضبوطی کے ساتھ اپنے عقیدے اور اپنے یقین کو جمائے رکھیں۔ عقیدے کو بیان کیا گیا اس کے اندر کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، صبر اور شکر کے دامن کو نہ چھوڑو۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، صحیفے اٹھا لیے گئے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی کاتب تقدیر نے اپنی حکمت بالغہ سے جو چاہا لکھ دیا، جو چاہا مقدر کر دیا، جو چاہا دے دیا، جو چاہا نہیں دیا، جس کو جتنا چاہا دیا، جب چاہا دیا اور جہاں چاہا دیا، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں، یہ سب اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا ان کو بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، بس انہی چند مختصر سی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل کریں، گانے بجانے کو ختم کریں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں، ذکر و تسبیحات، نماز پنجگانہ کی پابندی 100% کریں۔ ہر بالغ مرد اور عورت بغیر نماز کے زندہ نہ رہے، بغیر نماز کے وہ اس کا دن رات نہ بیتے۔ کر کے تو دیکھو، اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، کر کے دیکھو، اس کا نفع تم اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ جائیے آپ دعا کر دیجئے، دعا کر لو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد ما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى من القول والعمل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے جس شوق سے اپنے پروگرام پیش کیے، اے اللہ ان بچوں کو علمی اور عملی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کو علم نبوت عطا فرما۔ اے اللہ جس ادارے میں انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے، اے اللہ اس ادارے کی پوری حفاظت فرما، دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما۔ ان اداروں کو پورے علاقے کے لیے خیرات و حسنات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کے محتممین کو قبول فرما، ان کے معاونین کو قبول فرما۔ اے اللہ دین کی بقا کا ظاہری ذریعہ یہی ہمارے مدارس ہے۔ اے اللہ اپنے باطل سازشوں کے ساتھ ان کو مسمار کرنا چاہتا ہے، اے اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان مدارس کی پوری حفاظت فرما، ان مدارس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر
جہاں جہاں جن جن شکلوں میں دین کی تحریکات چل رہی ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ان کے نسلوں کی حفاظت فرما، اور اپنے آخری نبی کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے ذریعہ کے طور پر انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہمیں عافیت اور سکون اور عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بلاؤں سے حفاظت فرما، وباؤں سے حفاظت فرما، امراض سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، جو مجبور اور لاچار ہیں، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما، صحت کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حلال طریقے پر کمانے اور حلال راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام رزق سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم جان جان کر دین کے احکامات کو توڑنے اور نبی کی سنتوں کو توڑنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما کر اے اللہ اپنے اس نبی کی لاچار اور کمزور امت پر نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کے جان کی بھی حفاظت فرما، ان کے مال کی بھی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ سے بہترین کوئی محافظ نہیں ہے۔ اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرما، اسلام پر استقامت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ اے اللہ اپنی جنت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ وصل اللہم وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔